لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام اور ہمارے اسٹوڈنٹس جو العصر دینی کلاسز کو اٹینڈ کر رہے ہیں، یہ اہل بیت نیٹ ورک کی جانب سے حضرت حجت اللہ بقیت اللہ ارواحنا الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی حیات طیبہ کے اوپر، ان کی معرفت کے اوپر، ان کے فلسفہ انتظار کے اوپر کچھ کورسز ڈیزائن ہوئے ہیں۔ آج کا ہمارا عنوان ہے حقیقت معرفت امام۔ اس عنوان پر انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے کچھ گفتگو کریں گے۔ اصلاً یہ جاننا ہے کہ معرفت سے کیا مراد ہے۔ ہم سے کہا جاتا ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کی، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی معرفت حاصل کریں۔ آیا کسی کا علم حاصل کرنا، اس کی معرفت حاصل کرنا، اس سے شناسائی پیدا کرنا، کیا یہ فقط اس بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ اس کی بایوگرافی کیا ہے، اس کی زندگی کے حالات کیا تھے، اس کا نام کیا تھا، وہ کب اس کی ولادت ہوئی اور ان کے ماں باپ کون تھے، یا ان کی زندگی کے جو چند واقعات ہیں ان کو جان لینا؟ تو اصل میں معرفت، آشنائی، کسی کو گہرائی میں جاننا، ظاہر سی بات ہے کہ ان تمام چیزوں کے لیے علم ضروری ہے، اور بغیر علم کے ہم کسی کی شخصیت کو سمجھ نہیں سکتے۔ ضرورت ہے کہ ہم ایسے علم کی بنیاد رکھیں کہ جو ہمیں ہمارے اندر عمل کے جذبے کو ابھارے، اور ہم کو فقط ڈیٹیلز پر باقی نہ رکھے، بلکہ ان ڈیٹیل سے آگے جا کر ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا کرے کہ ہم اپنے امام سے محبت کر سکیں۔ اصل میں حقیقت معرفت یہ ہے، معرفت امام یہ ہے کہ ہم یہ جانیں کہ خود امامت کی کیا ضرورت ہے، کیا وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے ختم رسالت کے بعد عقیدہ امامت کو بڑھایا گیا، اس کو فروغ دیا گیا۔ ہمیں امام عطا ہوا ہے، یہ اللہ کا لطف ہے، اللہ کا کرم ہے۔ امام اللہ کی طرف سے منتخب کردہ ہوتا ہے۔ اس کی ضرورت اسی لیے ہے کہ وہ محافظ شریعت ہوتا ہے، وہ شریعت کو امپلیمنٹ بھی کرتا ہے، وہ قرآن کا عالم ہوتا ہے، اور وہ احکامات کو بیان کرتا ہے، ان کے اسرار سے، ان کے سیکرٹ سے وہ واقف ہے۔ وہ ایک معاشرے کو بہترین اسلامی معاشرہ بنانے کے لیے ہوتا ہے، اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ کی جو قدریں ہیں، اللہ نے جو لمٹس اینڈ باؤنڈریز بنائی ہیں، اور جو بہترین پروگرام آف لائف یعنی دین اسلام دیا ہے، اس پر لوگ کاربند ہوں، اس کو فالو کریں۔ امام لوگوں کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، ان کی مشکلات کو حل کرتا ہے، ان کی باطنی یعنی اندرونی روحانی تربیت کرتا ہے، ان کو بہترین انسان بننے میں مدد کرتا ہے، ان کی ہدایت کرتا ہے خدا کی طرف، سیدھے راستے کی طرف، کمال کی طرف۔ تو یہ ہے حقیقت معرفت امام۔ اب اگر یہ ہمارا ہدف ہو کہ یہ حقیقت ہے اور اسے معرفت کہتے ہیں، تو یہ معرفت اس بات پر نہیں ٹک سکتی کہ ہم یہ جان لیں کہ حضرت حجت کس سن میں پیدا ہوئے، کیونکہ یہ ضروری ہے، یہ ڈیٹیلز، مگر یہ آپ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ فاؤنڈیشنل ڈیٹیلز ہیں، ان پر ہمیں رکنا نہیں ہے۔ یہ ایز اے جنرل نالج آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کا امام کس سن میں پیدا ہوا، ان کی غیبت صغریٰ کب شروع ہوئی، غیبت کبریٰ کب شروع ہوئی، ان کے جو
جسے آپ نواب اربعہ کہتے ہیں، یعنی 4 ریپریزنٹیٹیوز یا 4 ایمبیسڈرز آف امام، وہ کون لوگ تھے؟ غیبت صغریٰ میں کیا امام کے کام تھے؟ اس طرح کی اور مختلف باتیں، کیوں امام کو غائب ہونا پڑا، یعنی وہ خود جو غیبت ہے اس کے کیا فوائد ہیں، وہ کیوں وجود میں آئی، اس زمانے کے جو ہسٹوریکل حالات تھے وہ کیسے تھے، اور خود غیبت کبریٰ میں کیا امام کا اپنے چاہنے والوں سے کانٹیکٹ ہوتا ہے، کیا امام غیبت میں ہو کر اپنے چاہنے والوں کی ہدایت کر سکتے ہیں، کیا ہم اپنے مولا سے روحانی رابطہ قائم کر سکتے ہیں، ہم ایسا کیا کریں کہ ہمارا امام ہم سے راضی ہو جائے۔ خود یہیں پہ معرفت کے سلسلے میں امام کا علم کس درجے کا ہے، وہ کس طریقے سے اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ماننے والوں کو دیکھتے ہیں، ان سے رابطہ قائم کرتے ہیں، خود امام کی تمنا کیا ہے اپنے چاہنے والوں سے۔ تو آج کے اس درس کے پہلے ایپیسوڈ میں، اس پہلے لیکچر میں ہم انہی چیزوں کی ایک بنیاد رکھ رہے ہیں جو ہم نیکسٹ اپنے ٹاپک میں جائیں گے اس کے ساتھ، کہ ہم یہ دیکھیں کہ اگر ہم نے ان اصولوں پر بات کی، غور و فکر کیا، جو آپ کے سامنے پوائنٹس ڈسکس ہوئے، تو یہ ہم کو حقیقت معرفت سے قریب کرتی ہیں یہ چیزیں، کہ ہم فقط یہ نہ جانیں کہ امام کی ہسٹری کیا تھی یا کچھ ہسٹوریکل ڈیٹیلز کو جان لیں، بلکہ ہم خود اس پہ غور و فکر کریں کہ امام کس طرح کی نعمت ہے ہمارے درمیان۔ اگر اللہ نے ہم کو سایہ امامت میں رکھا ہے، سایہ ولایت میں رکھا ہے، تو اس ولایت اور امامت کا ہدف کیا ہے؟ ہمارا امام ہم سے کیا چاہتا ہے، ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں؟ یعنی فقط یہ جان لینا کہ فلاں امام کا یہ نام ہے، ان کے والد کا یہ نام تھا، ان کی والدہ کا یہ نام تھا، وہ اس سن میں پیدا ہوئے، کیا بس یہی ذمہ داری ہے؟ تو ہر ایک کہے گا کہ نہیں، اس کے جان لینے سے ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آنے والی، اس کے جان لینے سے ہمیں کوئی بہت لانگ ٹرم فائدہ نہیں ہونے والا۔ بنیاد یہ ہے کہ ہم کو ایسا فائدہ پہنچے، ہم ایسا علم حاصل کریں، ایسی معرفت حاصل کریں کہ جو ہمارے اندر تبدیلی لے آئے، جو ہمارے باطن کو پاک کر دے، جو ہمیں اندر سے اتنا اسٹرانگ کر دے کہ ہم اپنے امام سے ہر وقت کنیکٹڈ رہیں، اور ہم ان کی معرفت اور محبت میں ایسے اعمال انجام دیں، ایسے ایکشنز پرفارم کریں کہ جس سے امام راضی ہوں، جس سے امام خوش ہوں، اور جن کی وجہ سے امام کی غیبت میں جو کام ہمیں کرنے ہیں ان میں آسانیاں پیدا ہوں۔ تو انشاءاللہ معرفت کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر ہمیں آگے بڑھنا ہے، اور جب ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں جائیں گے تو ہم ڈسکس کریں گے کہ اس حقیقت کے ساتھ کہ امام کے بارے میں علم حاصل کرنا ضروری کیوں ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اتنی گہری باتوں کو ڈسکس کریں، امام کے بارے میں غور و فکر کریں، اور مختلف ڈائمنشنز کے ذریعے معرفت حاصل کریں۔ کیوں معرفت کا حصول، علم کا حصول امام کے بارے میں ضروری ہے؟ انشاءاللہ یہ ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں بیان کریں گے۔ خدا حافظ۔